نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اگر اللہ لوگوں کے لیے شر کے معاملے میں جلدی ان کو شر کی سزا دے دے، ان کے برائی پر جلدی پکڑنا شروع کر دے، استجالہم بالخیری، جس طرح کہ وہ نیکی کے بارے میں جلدی کرتے ہیں یا خیر کے بارے میں جلدی کے طالب ہوتے ہیں، لَقُضِیَ عَلَیہم اجلہم، تو ان کا وقت، ان کے جو ہے ایک اجل کا وقت ہے، مقرر وقت ہے، وہ تو مکمل ہو جائے۔ وَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو آخرت کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اللہ سے ملاقات قیامت کا یقین نہیں رکھتے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا یقین رکھتے، ان کی سرکشی میں اور بڑھتے جاؤ۔ استجالہم، جلدی کرنا کسی چیز کے لیے، شر جو ہے شاری ہے، یعجل اللہ فوراً پکڑ لے، اجل نہ چھوڑا، یعنی کہ مقرر وقت فوراً آ جائے، ان کا سزا فوراً دے دی جائے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو اللہ پکڑ لینا ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی برائی جو برے کام کرتے ہیں فوراً، تو ان کا معاملہ چکا دیا جائے، ان کی مہلت جو ہے دنیا میں جو ان کو ٹرنیور دیا گیا ہے اس امتحان گاہ میں، وہ ختم کر دیا جائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اللہ نے تو پیدا اس لیے کیا ہے، پھر موت آئے گی، یہ ایک خاص ٹرنیور ہے، کسی کو 50 سال کا، کسی کو 60 سال کا، کسی کو 100 سال کا، کسی کو 70 سال کا، اور کوئی بچپن میں چلے جاتے ہیں، کوئی جوانی میں چلے جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جس کے حساب کے، جس کو جو ٹرنیور ملا اسی حساب سے اس کا حساب ہے۔ اللہ کے پیمانے اللہ اکبر بڑے زبردست ہے، اللہ دیکھتے ہیں کس کو کس حالات میں کیا ملا، اسی میں اس کا امتحان ہے۔ تو بہرحال کیونکہ لوگ جو ہے جلدی کرتے ہیں کہ بد دعا مانگنی شروع کر دیتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر یہ ہو جائے، تو منع کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تمہاری اس بات کو سن لے اور تمہاری برائی پر یا بری بات پر یا بری دعا جو تم مانگتے ہو اس پر تمہیں پکڑنا شروع کر دے، تو تمہارا تو فیصلہ چکا دیا جائے، فوراً تمہیں سزا مل جائے۔ اصل بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم سب سے بھی خطاب ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں وہ ہے کہ آپ چھوڑے ہو ایسے لوگوں کو، اللہ سے ملنا اور اللہ کی ملاقات کے خواہش مند ہی نہیں ہے، امید ہی نہیں ہے ان کو، سیدھی سی بات ہے، خواہش مند کیا، امید ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت ہونی ہے اور قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کے سرکشی میں کہ اور آگے بڑھتے جائیں تاکہ اور زیادہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں۔ انسان خیر کے لیے جلدی تو کرتا ہی ہے، ہمیں پتہ ہے، اور کبھی کبھی برائی کے لیے بھی کہ یہ ہوگا تو اللہ کچھ بھی نقصان ہو جائے تو کہ کیسی منہ سے باتیں نکالتا ہے، جلد بازی میں دعا کرتا ہے۔ اللہ دعا قبول کرنے والا ہے، مگر بد دعا، بری دعا کو جلدی قبول نہیں کرتا۔ اچھی دعا جو ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ دعا کے قبولیت کے جو آپ نے پڑھی تھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں، کافی تفصیل سے میں نے بات کی ہے اس پر، کہ جو بھی ہے کہ پورے یقین سے مانگی جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر میرے لیے بہتر ہے تو ضرور دے گا، اور اللہ اگر دعا قبول کرتا ہے تو اس کی صورتیں بھی مختلف ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ انسان کو اگر دعا قبول کرتا ہے تو اگر چیز اس کے لیے بہتر ہے تو وہی عطا کر دیتا ہے، اور اگر وہ چیز بہتر نہیں ہے، انسان مانگ رہا ہے، تو اللہ اس سے اس کا دل کو ہٹا دیتا ہے۔ استخارے کی دعا بھی یہی ہے، یا پھر اللہ اس کو جو نہیں دیا اس کے بدلے میں اس کے بہت سارے گناہ جو ہیں یا مصیبت جو آنے والی ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے اللہ سے دعا تو جو ہے کہ دعا هو العبادہ، آپ نے پڑھا تھا کہ دعا جو ہے یہ تو عبادت ہے، عبادت کا ذریعہ ہے، اللہ سے مانگتے ہیں نا، بلکہ اللہ سے جو نہ مانگے تو اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں بچاتا رہتا ہے، بے شک اللہ کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم ہمارے فیصلوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اگر کچھ نہیں دیا اور ہم نے مانگا، دیکھیں ہم بچے ہم سے کوئی چیز مانگتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے اس کے لیے نقصان دہ تو ہم نہیں دیتے، تو اللہ تو رحمان ہے، کریم ہے، وہ تو علیم ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے حالانکہ ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں مل جائے تو ہمیں بہت فائدہ ہو جائے گا، ہماری خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے کتنا بڑا نقصان دہ یہ جو ملنا ہے، ان کے لیے کتنا بڑا نقصان دہ ہوگا، یہ چیز مل جائے گی
تو کتنا بڑا نقصان ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور پھر ہم کسی وقت بد دعا بھی مانگتے ہیں. بد دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو میرے ساتھ یہ ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ مجھے اللہ تو اٹھا لے. یہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں نکالتے ہیں. کبھی کبھی اپنی اولاد کے لیے بھی ایسے لفظ منہ سے نکالتے ہیں، کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی نکالتے ہیں، اپنے لیے بھی نکالتے ہیں. منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے مال مویشی کو بد دعا دو. اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قبولیت کی گھڑی کی موافقت نہ کرو. جس نے جو مانگا ہے وہ تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ دعا سوچ کے کرو. بد دعا تو کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچو کہ میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا، کہ اگر قبول ہوگی تو بعد میں ہی پچھتانا شروع ہو جاؤں. کہ بندہ اولاد کے بارے میں بھی جب بہت تانگ آتا ہے تو کوئی ایسی بات پوچھ سے نکال دیتا ہے، اور پھر اگر اولاد کو کچھ ہو جائے یا اپنے آپ کو کچھ ہو جائے تو پھر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ بس تو ٹال دے ایک دفعہ یہ مصیبت ہم سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت نمبر 12 میں، جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، دعانا لجنبہ او قائدن او قائما، تو لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے، ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے. اللہ اکبر، ہم سے مانگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. دیکھیں یہ تو وہ چیز ہے جو ہم دیکھتے ہی ہیں. کسی گھر میں کوئی بیماری آ جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی جانی نقصان ہو جائے، کوئی بیمار پڑا ہو، کچھ بھی ہو جائے، اس وقت انسان پلٹتا ہے اللہ کی طرف. پھر وعدے بھی بہت کرتا ہے، جس کا اللہ آگے ذکر کریں گے اسی میں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دن رات پکارتا ہے ہمیں. جب کسی گھر میں مصیبت آتی ہے نا، کوئی عزیز بیمار ہو جائے اور اس کے بچنے کی امیدیں بھی بہت کم ہوں، تو بہت سارے لوگ، ہم سب اس میں شامل ہیں، کہ اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے. پھر اللہ کی طرف، بلکہ اللہ کو بھولے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع ہو جاتے ہیں. نماز بھی شروع ہو جاتے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں اللہ کہ تو ایک دفعہ یہ ٹال دے، اللہ میں بس ایک دفعہ تو میرے سے ٹال دے، اللہ پھر جو تو چاہے گا وہی کروں گا. لیکن اللہ اکبر، اللہ آیت کے اگلے سے میں فرما رہے ہیں، فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف، اس کی جو ہے بیماری یا اس کا کوئی بھی جو ہے وہ اس کو دور کر دیتے، ضرر اس کو بچا رہا ہے جو تکلیف کو جانے والی چیز ہے، مرہ کألم یدعونا الی ضر مسا، تو ایسے دنیا میں دوبارہ کھو جاتا ہے کہ جیسے اس نے تکلیف کے وقت ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. اللہ نے ہماری نفس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. یقین جانیں، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو لگتا ہے اللہ تو ہمارے اندر تک جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اور کیا کرتے ہیں. کذالک زُیِّنَ لِلْمُسْرِفِینَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو زیادتی کرنے والے ہیں نا، اسراف، کسی چیز میں بھی اسراف، چاہے محبت میں ہو چاہے نفرت میں ہو. مسرفین کون ہیں؟ جو زیادتی کرنے والے ہیں. تو وہ ایسے لوگوں کے مال اس طرح سجا دیے جاتے ہیں کہ جیسے ہی کام نکلا اللہ سے خوب دعائیں مانگی، صدقے دیے، نمازیں شروع ہو گئی، اور جیسے ہی کام ہوا سب کچھ بھول گئے. پھر اسی طرح زندگی میں لوٹ گئے، پھر وہی نمازیں بھی بھول گئے، قرآن بھی پڑھتے رہے، سارا دن قرآن پڑھ رہے ہیں، سارے بچے بیٹھ کے اکٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، درس دے لو، سن لو، کرو، دعائیں کرو، سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور جب کام ہو جاتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کہ جیسے کبھی انہوں نے پکارے نہیں تھا ہمیں. قرآن جو ہے نا انسان کی فطرت کی ایک چیز کو جانتا ہے، اور یہ عام کمزوری ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے جو انسانوں میں ہے. مصیبت میں اللہ کی یاد، آسانی میں اللہ کو بھول جانا، یا جب مشکل ہو تو ہر وقت لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں اللہ کو پکارنا. نعمت ملنے کے بعد غفلت سے جیسے ہی مشکل دور ہوئی پھر دنیا میں گم ہو جانا، پھر وہی تماشے، وہی کھیل تماشے، کھاؤ پیو عیش کرو. یہی دنیا کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ عورتوں کی محفلیں کیا ہیں؟ وہ فیشن کی بات ہو رہی ہے، یا ایک دوسرے کی غیبت ہو رہی ہے، یا وہ جو ہے کپڑوں کی بات ہو رہی ہے کہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، مردوں کی کیا ہے، کھانے کی بات ہو رہی ہے، دوسری شادی کی بات ہو رہی ہے. میں نے تو جتنی محفلیں اٹینڈ کی اس کے علاوہ بہت کم باتیں ہوتی ہیں، بہت کم باتیں، یا سیاست کی ہوتی ہے، بلکہ سیاست میں تو لڑائیاں بھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور ہوتا فیصل حاصل فضول کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو پھر نعمت بدلنے کے بعد پھر وہی دنیا میں کھو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ کہتے ہیں ہم نے جو زیادتی کرنے والے ہیں نا، جو حد سے بڑھنے والے ہیں، ان کے اعمال سجا دیتے ہیں، ان کو اپنے برے اعمال اچھے لگ پڑتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کو آسانی میں پہچانتا ہے اللہ اس سے مشکل میں یاد رکھتا ہے. جب اللہ کی نعمتیں ہوں تو اور اللہ کی طرف جھک جائیں،
کبھی آپ نے پھل درخت دیکھا ہے جس پر پھل لگتا ہے نا اور جھک جاتا ہے؟ اللہ کرے اللہ کی نعمتیں جب ہم پر ہوں تو ہم اور اللہ کے آگے جھک جائیں. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اللہ جب عطا کرے، اللہ اکبر، مومن کا معاملہ تو عجیب ہے. کوئی اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ہو تو اور بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور بھی شکر گزار ہو جاتا ہے، اور اگر مصیبت ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس صبر کی وجہ سے بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے. حدیث قدسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے نا ویسے ہی میں اس کے فیصلے کرتا ہوں. اللہ سے اچھے گمان رکھے. اللہ نے اگر کوئی تکلیف دی ہے تو اس میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، تو بہت ساری جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تکلیف آئی تو وہ بندہ ایسا بدلا کہ بہت دور تھا اللہ سے، وہ پھر اللہ سے بہت قریب ہو گیا. پھر اللہ نے اس سے وہ مال، ایک شخص چاہ رہا ہے جہنم والے مال کر رہا ہے، پھر ایک تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور پھر وہ جنتی والے کام کرنے شروع کر دیتا ہے. اور ایک شخص جنتی والے کام کر رہا تھا، پھر اللہ سے دوری یا کسی تکبر یا غرور کی وجہ سے یا اپنے آپ کو میں یا کچھ سمجھنے کی وجہ سے پھر ایک اچانک اس کے کام جو ہے نا وہ جہنمیوں والے ہوتے ہیں اور اسی حال میں چلا جاتا ہے. دیکھیے آخری وقت تک مجھے اور آپ کو کانشیس رہنا ہے، آخری وقت، آخری کڑی. اللہ اکبر. اس لیے اللہ کو صرف مشکل وقت کا سہارا نہ بنائیں، آسانی میں یاد رکھیں، ہر حال میں یاد رکھیں. غفلت سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور دعا میں مستقل مزاجی تقویٰ ہو اور اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا، یہ ہمیں انشاءاللہ تعالی ہماری مستقل مزاجی بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی اور اللہ تقویٰ اور ایمان وہ بھی ہمارا بڑھا دے گا انشاءاللہ تعالی. اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 13 ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. اللہ فرمانے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت ساری بستیاں ہلاک کی جب وہ ظالم ہو گئی. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے تھے ان کے رسول بھی ان کے پاس روشن دلائل نشانیاں لے کر. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پر نہیں تھے وہ ایمان لانے والے کیونکہ نہیں لائے ایمان. جب دل ارادہ کر لیا کہ مان ہی نہیں ہے بات، چھوڑے مجھے تو سمجھائی نا. کذالک نجزی القوم المجرمین، تو ایسے مجرموں کے لیے ہم اسی طرح کے فیصلے کا پھر بدلہ دیتے ہیں. انسان سمجھتا ہے نا کہ میں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اصل بات ہے اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. انسان سمجھتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑ دیا ہے تو بڑا میں کمفرٹیبل ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ ہمارے دلوں کو غافل کر دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں. تم ایک قدم آؤ میں 2 قدم آؤں گا، تم چل کھڑا ہو میں بھاگ کر آؤں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ پڑھا تھا ہم نے سورہ البقرہ میں. تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنا آپ ہی بلا دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے. دیکھیں قریش میں اللہ تعالیٰ سب کو، ڈیفینیٹلی قریش جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عزیز تھے. آپ قریش تھے، نبی قریش میں سے تھے. آپ چاہ رہے تھے کسی طرح سب کو لے آئے اللہ کی طرف. یہاں پر کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کتنی بستیوں کو ہلاک کیا. قومیں دیکھ لیں، جیسے قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، سب کو اللہ نے پکڑا. جب انہوں نے نافرمانی کی تو وہ اللہ کے سامنے ٹھہر نہیں پائے. پھر اللہ نے ایک ایک کو تباہ کیا. ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھی، لیکن کیونکہ وہی بات ہے کہ ہر شخص جو ہے ضد کا کوئی علاج نہیں ہے. جب انسان دیکھے دکھا تو اس کو سکتا ہے بندہ راہ جو اندھا ہو، اور جو دیکھ کر بھی اندھا بننا چاہے اس کو کوئی نہیں دکھا سکتا. سنوا اس کو سکتا ہے جو سننے والا ہو، اور جو سن کر بھی سنی انسنی کر دے اس کو کون سنا سکتا ہے. یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو پورے دل کے ساتھ سنے اور پورا کان لگا کے سنے. اور اس لیے آئے قرآن کی طرف کہ ہم نے آنا ہے اللہ کے اس احکامات کی طرف، کیونکہ وہ ہمیں قرآن سے ملیں گے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فرمان سے ملیں گے. باقی تو جتنی بھی ہم چیزیں ہیں اس میں کتنی اتھینٹسٹی ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. جو ہم سنتے ہیں، جو قصے کہانیاں سنتے ہیں، کتنی اتھینٹسٹی ہے. اور اگر کوئی ہے بھی، اگر کسی نے کوئی کرامت دکھائی بھی تو اس سے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں گے وہ کرامت ہے تو بس اب اسی کی پوجا شروع کر دینی ہے، اسی کے دربار پہ جانا ہے. کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھے. بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں. بہرحال جو جہالت کی وجہ سے پھر اللہ نے جنہوں نے انکار کیا، جہالت کی وجہ سے نہیں مانے، اپنے
تکبر، ضد اور ظلم کی وجہ سے نہیں مانے۔ تو پھر اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ایسے قوم، مجرمانہ ضد پر قائم رہنے والی قوم کی اصلاح نہیں کرتا، ان کو ان کے انجام تک ان کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے۔ سورہ عنکبوت میں ہم نے پڑھا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ نے کہا اب اس وقت ہم پر مسلمانوں پر تباہی تو بار بار آ رہی ہے نافرمانی کی وجہ سے۔ کہیں دیکھتے ہیں آج جو سوڈان میں ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ہوا، پوری امت مسلمان ایسے لگ رہا ہے سوئی ہوئی ہے، سوڈان میں مسلمانوں کو مارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں سورہ عنکبوت میں اللہ فرما رہے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو پکڑا تھا اس کے گناہ کی پاداش میں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ایسے تھے جن پر ہم نے تیز و تند ہوائیں چلائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسے تھے جن کو ایک زلزلے، ایک چنگار نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے تھے جیسے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ اللہ نہیں تھا ان پر ظلم کرنے والا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے، خود ظلم کرنے والے تھے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا جب لوگوں میں گناہ علانیہ ہونے لگے اور برائی کو نہ روکا جائے تو پھر اللہ کا عذاب بھی عام ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوم اس لیے ہلاک ہوئی کہ وہ ظلم کو دیکھتی تھی، روکتی نہیں تھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آج ظلم ہو رہا ہے اور ہم سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اور باقی 57 ملک سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تباہی تو آئے گی، کہیں بچیں گے نہیں ہم۔ اصل بات یہ ہے کہ قومیں علم کی کمی سے نہیں، ضد، تکبر اور انا کی وجہ سے برباد ہوتی ہے، یا دنیا کی خواہش، حب دنیا کی وجہ سے برباد ہوتی ہے، یقین جانیں۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 14 ہے، ثم جعلناکم خلائف فی الارض۔ اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے تمہیں زمین پر ان کے پیچھے بھیجا۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو پیچھے آتا ہے۔ من بعدہم لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دنیا بہت میٹھی اور ہری بھری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تم سے پہلے والوں کا جہانشین بناتا ہے۔ میں جہاں رہ رہا ہوں اس سے پہلے وہاں کون رہ رہا تھا، جس شہر میں ہم رہ رہے اس سے پہلے کون رہ رہے تھے، آج سے 50 سال 100 سال پہلے کون کون رہ رہا تھا، حساب کر لے۔ پھر وہ دیکھے گا، اور تم میں اصل اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ جانشین اس لیے بنایا کہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے کہ فرعون یہ کرتا تھا، آل فرعون یہ کرتی تھی۔ کیا آج ہم اپنے اعمال دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ایز اے مسلم؟ باتیں کرنا بڑا آسان ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ کیا، اللہ نے تو قابل دکھا دیا کہ یہ کیا۔ آج آپ امت مسلمہ اور اپنا کمپیریزن کر لیں کہ کیا وہ کمزوریاں ہم میں نہیں آ گئی جو ان میں آئی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ شرک کے کتنے اڈے ہمارے ادھر کھلے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے، اور کیا کیا لوگ کر رہے ہیں، کیا دھمال اور کیا ڈولک اور کیا یہ سب کچھ۔ کیا یہ دین ہے اسلام؟ کیا دین اسلام یہ ہے؟ کچھ سوچے تو صحیح کہ اصل دین کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ دین جب آیا تھا نا تب بھی لوگوں کے لیے اجنبی تھا، اور ان قریب اجنبی ہو جائے گا۔ اور اس وقت جو لوگ اسلام کی وجہ سے اجنبی ہونے نا کہ محفلیں چھوڑ دی، کچھ چھوڑ دیا، تو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اللہ کرے کہ سب سے زیادہ پرائرٹی میری اور آپ کی اپنی آخرت کے بارے میں ہو، اور اللہ سے محبت ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ، جس نے یہ سب کچھ کیا وہ ایمان کی اس نے اپنی تکمیل کر لی۔ سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہونا چاہیے، محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی باتیں ہم تک پہنچانے آئے تھے ایز اے نبی رسول اور ایز اے انسان بشر، کیونکہ آپ نے وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ اور اس زندگی میں کتنی خیر ہے، گزار کے تو دیکھیں۔ پوری دنیا کی قومیں صبح اٹھتی ہیں اور آج مسلمان لیٹ اٹھتے ہیں۔ فجر ہمارے لیے فرض ہے۔ آج پورا اگر میں جاتا ہوں نا ادھر انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، صبح ایک دفعہ میں اور میری وائف سنگاپور میں تھے، تو صبح ہم نے کہا نماز پڑھی تو دیکھا کہ صبح اتنی ٹریفک، تو شام کو 5 بجے کے بعد وہاں بندے نہیں نظر آتے۔ اور پورا جاپان دیکھ لیں، سب لوگوں نے آسٹریلیا کیا، نیوزی لینڈ کیا، سب ایک انہوں نے بنا لیا کہ سورج کے ساتھ کام کرنا ہے، اور پھر لیکن ہمارا کیا ہے، ہم آج ہمارے تو بزنس جو ہیں کھلتے ہی 10 بجے ہیں، 10:30 بجے، اور کراچی میں تو میں اس سے بھی زیادہ ہے، یقین جانے ہول سیل مارکیٹیں جو ہیں وہ 12 بجے ملازم آتے ہیں اور 3 بجے مالک آتے ہیں، اور ساری رات بیٹھ کر اڈوں پر تاشے کھیلتے ہیں، چائے خانے بنے ہوئے ہیں وہاں پر، اور لوڈو ہو رہی ہے، تاش۔ یہ ہے ہم مسلمان، کون سمجھائے گا ہمیں؟ زندگیاں تباہ ہیں، کینسر پھیل رہا ہے، زندگی اپنی گوائی جا رہی ہے، یہ بھی تو خودکشی کی ایک قسم نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
بہرحال اللہ تمہیں دیکھے گا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عورتوں کے فتنے میں مبتلا نہ ہونا، بچ کے رہنا ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ آیا تھا نا وہ عورتوں کا تھا. دیکھیں کسی بھی مردوں کے لیے آپ نے فرمایا جو سب سے بڑا میں فتنہ آزمائش چھوڑ کے فتنہ آزمائش ہے وہ ہے عورتوں کی. آج بہت سارے جرم کیوں ہوئے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. عورتوں کی محبتوں میں لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا. سیدھی سی بات ہے، اللہ کرے مجھے اور آپ کو اصل بات یہ ہے کہ سمجھنا. اور دوسرا فرمایا کہ ہر امت کا ایک فطرہ ہوتا ہے، میری امت کا فطرہ مال ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا ناکہ نہیں ہے کہ ہم نے کیوں دی عافیہ صدیقی؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ یہ عافیہ صدیقی وہ آج بھی تڑپ رہی ہے ہماری بہن. اللہ اکبر، اللہ اس پر رحمت کرے، کروڑوں برکتیں رحمتیں ہوں. اس عورت نے جتنی قربانی دی ہے، اور دیا کس نے ہے، کہاں سے اٹھایا گیا؟ پاکستان سے. اور یہاں ایک کوئی آتا ہے امریکہ سے، سرے عام قتل کرتا ہے اور اس کو پروٹوکول کے ساتھ پیتا جاتا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا، اگلی آیت 15 لے لیتے ہیں کہ جب ان پر اللہ کہہ رہے ہیں ہماری آیات پڑھی جاتی ہے، بینات واضح، اللہ کی آیات ہی پا رہا ہوں. جتنی بھی تنقید مقصد صرف یہ ہے کہ پازیٹیو طرف آئیں. ہم سب ادارے اپنی اپنی جو حدود ہے وہ سمجھیں. اور اگر الحمدللہ یہ پاکستان اتنا بڑا تحفہ اللہ نے دے دیا ہے اور کس نعرے پہ دیا ہے، ہمیں پتہ ہے کتنی قربانی ہے، تو اس کی طرف آئے. یہاں اللہ کا دین قائم ہونا چاہیے ہر جگہ، عدالتوں میں، سینٹوں میں، اسمبلیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں. کہاں نظر آتا ہے مجھے تو اللہ سے وہ خبر وہ اینک نہیں ملی کہ جس سے میں دیکھ سکوں کہ واقعی ہر جگہ ہے. نہ مارکیٹوں میں نظر آتا ہے، نہ بازاروں میں، نہ گھروں میں، نہ عدالتوں میں، نہ اداروں میں، کسی ادارے میں بھی. اللہ اکبر. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہی بات بار بار آ رہی ہے. یہ آیت بار بار آئے گی، آپ کو لگے گا کہ جب کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ ہَٰذَا، کہ لے آؤ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن، او بدلہ، یا اس کو بدل دو. اللہ اکبر. کس کو کہہ رہے تھے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو. کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس نہیں ہے اختیار کہ میں اس کو اپنی نفس کی وجہ سے، اپنی مرضی سے کچھ اس میں تبدیلی کر سکوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے، میں تو صرف اسی کی پیروی کروں گا. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. کس سے کلوایا جا رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا آپ کو کہ اگر میں اس چیز کا خوف کھاتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کے عذاب میں بھی پکڑا جاؤں گا. کافر کہتے تھے کہ یہ قرآن ہمیں سوٹ نہیں. آج بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، یقین جانے اس وقت مشرک کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن ہمیں سوٹ نہیں کرتا، اس کو بدل دیں یا اس کی جگہ کوئی اور قرآن لیں. یہ تو اس نے تو ہمارے تمام عقیدے، تمام جو ہمارے الہ بنا رکھے تھے، سب کے سب کو کاٹ دیا. ایک لفظ سے کاٹ دیا، لا کے لفظ سے سب کو کاٹ دیا. یہ قرآن ہمیں سوٹ نہیں کرتا، کوئی اور قرآن نہیں ہے. اور آج بھی سو کال مسلم جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب قرآن کو دوبارہ ایک دفعہ سمجھنا پڑے گا. 1400 سال ہو گئے، اور آج جو باتیں کی جا رہی ہیں اسرائیل کو قبول کرنے کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزیں جو کیا جا رہا ہے، ابراہیم کارڈ جو آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو ایک دفعہ 1400 سال بعد پھر سمجھنا پڑے گا، پھر سمجھنا پڑے گا 1400 سال بعد. اور اس میں ان کے لیے سب سے، محمد حسن نے لکھا تھا کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ حدیثیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اور اس کے بارے میں آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے جو لوگ ہیں، جتنے بھی، میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں، وہ تنقید حدیثوں پہ کریں گے کہ حدیثیں تو بعد میں کمپائل ہوئیں، یہ تو بعد میں آئیں، ان میں تو 100% نہیں ہو سکتا. اور پھر اگر حدیث کو ہٹا دیا جائے تو پھر تو دین، اللہ اکبر، موم کی ناک بن جائے گا، جس طرف چاہے موڑ لو. نماز پڑھنی ہے، نماز کے 16 مہینے تو میں آپ کو بتا چکا ڈکشنری میں جو آتے ہیں. نماز کے میں نے تالی بجانی بھی ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تالیاں بجاتے ہیں. اور پھر اسی طرح ٹھمکا لگانا بھی، وہ صلاۃ کا لفظ آتا ہے، رحمت بھی ہے، دعا بھی ہے. اب کیا نماز کیسے پڑھنی ہے، کس نے بتانا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھو نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ ان کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. اور آج کے بھی سو کالڈ مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ سوٹ نہیں کر رہا. قرآن قائم ہو جائے اور قرآن سمجھ میں آ جائے تو پھر دیکھیں، پھر خود سمجھ میں آئے گا، لیکن قائم نہیں ہے.
جہاں ہے بھی تو کچھ چیزیں انہوں نے اپنے مطلب کی قائم کر لی ہیں، الحمدللہ وہاں بھی اس کی برکت نظر آ رہی ہے، لیکن کہاں پر وہ نظام ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں کہا گیا کہ جو قوم کا سردار ہے وہ قوم کا خادم ہے؟ کہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر ثانی آئے تھے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ وہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد بہت کم نظر آتا ہے ہمیں۔ اور آج دنیا میں ہالینڈ کا وزیر اعظم جب ریٹائرڈ ہوتا ہے، ختم کرتا ہے اپنی جو اس کا ختم ہوتا ہے ٹینیور، تو سائیکل پہ اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اوباما 10 سال رہا ہے امریکہ میں، انہوں نے ہماری اچھی چیزیں لے لی اور سب گندی چیزیں ہمیں دے دی، یقین جانے 10 سال کے بعد وہ اپنا ریسٹورنٹ چلا رہا ہے۔ کہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور کہ آپ رضی اللہ عنہ زچگی ہو رہی ہے تو اپنی بیوی کو لے گئے کہ جاؤ اس کی مدد کرو، کہیں گھر کھانا نہیں ہے تو آپ نے کہا، غلام نے کہا میں رکھ لیتا ہوں، کہا نہیں تو میرا بوجھ اٹھائے گا کل قیامت والے دن۔ ہمیں تو آخرت کا وہ امید ہی نہیں ہے۔ اصل بات ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بار بار آیت دہرائی جا رہے ہیں نا، کہ وہ لوگ جن کو آخرت میں اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم میں اور آپ سب اپنے آپ کو تولے اللہ ماشاء اللہ کوشش کرے کہ ہم جتنا جس کے پاس اختیار ہے اس سے اتنی پوچھ ہوگی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تم سے اتنے پوچھا جائے گا جتنا تمہاری وسعت تھی، تو وسعت کے مطابق تو مجھے وہ آپ کو بھی سوچنا ہے کہ ہم کیا کریں، ہمیں بھی دیکھنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی تبدیلی ہو سکتا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ آج بھی پوری دنیا نے کوشش کر لیکن کسی طرح اس قرآن میں کوئی تبدیلی لے آئے نہیں ہو سکتی، قیامت تک نہیں ہوگی، اور ہم ہیں کہ اس قرآن سے دور ہے۔ ہم ہیں کہ اس قرآن کو اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف اصال ثواب کے لیے، یا حصول ثواب کے لیے، یا بیٹی کے سر پر رہ کر اس کا رخصت کرنے کے لیے، یا کوئی مر گیا تو اس کے اصالے جو قرآن ہونے کے لیے۔ کس نے کیا پڑھا کچھ پتہ نہیں ہے، کیا اس میں ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ تو ہدایت کی کتاب تھی اور ہم نے اس کو برکت کی کتاب، قسم کھانے کی کتاب بنا دیا۔ یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے ڈرنا ایسا تھا کہ آپ نے کہا کہ اللہ اکبر، آیت میں بھی کیا آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت الہی کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتا ہے کہ پھر اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں گا، پھر بھی اگر اللہ کے عذاب کے ذکر سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، یقین کریں۔ یہ امت کے لیے سبق ہے کہ اللہ کی اطاعت سے کمی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان لے لیتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس ویسا ہی پہنچاتا ہوں جیسا مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی دعوت جو ہے نا وہی، اس میں کوئی ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں صرف اس لیے کہ یہ اتنا اہم ہے، جو آتی ہے نا سورہ حاقہ کی آیت ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اپنی طرف سے شامل کر دیتے نا اس میں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو یہ آیت تو میں ترجمہ بھی کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم ان کا دائیں ہاتھ پر پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو ہم شاہ راگ کٹ دیتے۔ اللہ اکبر۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے، اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آج آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات تو عمل کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔